نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے اور اللہ خیر سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے آپ سب کو، آمین ثم آمین۔ آج کا ٹاپک عام افراد جن کا طب سے تعلق نہیں ہے ان کے لیے تو کچھ کم فائدہ دے گا، لیکن وہ لوگ جو طب سے دلچسپی رکھتے ہیں اور طب سے خصوصی ان کو ایک لگاوٹ ہے، طب سے ایک تعلق ہے، خصوصاً ہربل سے یا آیورویدا سے یا ہربل سے، ان کے لیے آج کا موضوع انتہائی قیمتی ہے، انتہائی اہم ہے۔ غور سے سنیے، بار بار سنیے، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے۔ اور اس کی بنیاد ہے قانون مفرد اعضاء، سنگل آرگن فلسفی کو قانون مفرد اعضاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں دنیا میں جہاں بہت ساری طب چل رہی تھی، بہت ساری ہر قسم کی طب چل رہی تھی، ہر ملک طب کی طب چل رہی تھی، قانون مفرد اعضاء نے ہر طب کو حلال کر دیا اور اسٹیبل کر دیا اور ڈیجیٹلائز کر دیا۔ قانون مفرد اعضاء پوری دنیا کی کائنات کی واحد طب ہے جس نے پوری دنیا کی طبی دنیا کے تمام فلسفوں کو اور ان کی فلسفی کو، ان کی مینجمنٹ کو ڈیجیٹلائز کر دیا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی طب ان معاملات کو ڈیجیٹلائز نہیں کر سکی، ٹھیک ہے نا۔ تو قانون مفرد اعضاء کس اعتبار پر آپ ڈیل کرتے ہیں اور کس اعتبار پر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، کس اعتبار پر آپ اس کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھ لیجئے بہت آسان ترین لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں اس بات کو فکس کر دیا گیا، ثابت کر کے، دلیل سے پروف کر کے اس بات کو فکس کیا گیا کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے ماخذ ایک انسانی جسم میں، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے ماخذ جو ہیں صرف تین ہیں، صرف تین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا تو آپ کے جسم میں تمام بیماریاں، تکلیفیں جگر سے آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، جگر سلو ہے تو بیماریاں، جگر فاسٹ ہے تو بیماریاں، ٹھیک ہے، گلینڈ سسٹم سے آ رہی ہوں گی، یا آپ کی تمام بیماریاں جو ہیں نیورولوجیکل یونٹ سے آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کا نیورولوجیکل یونٹ میں آپ کا برین سلو چل رہا ہے، سلو تحریک میں ہے اور سلو مومنٹ میں ہے تو بیماری، اگر فاسٹ میں ہے، رننگ پر آ گیا، بہت تیز چل رہا ہے تو بھی بیماری اور کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح تیسرا یونٹ آپ کے پاس مسکولر ہے، عضلاتی یونٹ ہے، ٹھیک ہے، عضلات کو آپ مسکولر یونٹ کہتے ہیں۔ مسکولر یونٹ ہے جس کا جو سپر کنگ ہے وہ آپ کا ہارٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر جگر تھا، ادھر دماغ ہے اور ادھر دل ہے۔ تو مسکولر یونٹ میں دل کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ بیماریوں کو 100 کے ڈیجٹ میں آپ ٹوٹل مجموعی بیماریاں جمع کر دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ 33% بیماریاں جگر سے آ رہی ہوتی ہیں، 33% بیماریاں اعصاب سے، نیورولوجی سے آ رہی ہوتی ہیں اور 33% بیماریاں مسکولر سے، عضلات سے آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تین باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ویسے بھی پروف کر لیجئے، اس میں کوئی شک شبہ بچے گا ہی نہیں کہ آپ نے ایک سورت پڑھی انا اعطینا کل کوثر، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر، کوثر ڈیپینڈ کرتا ہے پانی پہ، ٹھیک ہے نا، اعصابی ہو گیا۔ فصلی لربک ونحر، نحر ذبح کرنا، خون بہانا، ٹھیک ہے نا، خون کا تعلق ریڈ ہے، ریڈ مسکولر یونٹ ہوتا ہے اور آپ کا عضلاتی سسٹم، مسکولر سسٹم ڈیپینڈ کر گیا۔ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، غدود کی بات ہے کہ بے غدود رہے گا۔ اب بے غدود میں یعنی بے اولاد رہے گا، بغدود میں رحم ہے، یوٹرس ہے، عضو تناسل ہے اور دیگر جتنے بھی گلینڈ سسٹم ہے، سارے کا سارا ادھر آ گیا، ٹھیک ہے، جس کو آپ ویسے بھی سمجھ گئے اور ویسے بھی سمجھ گئے۔ اب اس میں جو اس کا معالج ہوگا وہ سب سے پہلے غور کرے گا کہ جو مرض ہے وہ آ کہاں سے رہا ہے، مرض جو ہے وہ آ کہاں سے رہا ہے۔ آیا کہ پیشنٹ ایک بیان دیتا ہے، اس میں وہ 15 علاماتیں بتا رہا ہے، اب اس کو 15 علاماتوں کے اعتبار سے 15 دوائیں نہیں دی جائیں گی، اس کو صرف 1 سے 2 دوا دی جائے گی۔ اگر آپ یقین کے حد تک پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ فیصلہ کر گئے کہ اس کے جو امراض ہیں، اس کی جو تکلیف ہیں، اس کی جو بیماریاں ہیں، آ کہاں سے رہی ہیں، آیا کہ جگر سے آ رہی ہیں تو آپ اعصابی ادویات علاج دے دیں، اگر اعصاب سے، نیورولوجی سے آ رہی ہیں آپ مسکولر میڈیسن دے دیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر مسکولر سے آ رہی ہیں تو آپ گلینڈ سسٹم ایکٹیویشن کی میڈیسن دوائیں دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوائیں ساری قانون مفرد اعضاء چونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہربلز پر، جڑی بوٹیوں پر، اور یہ دوائیں جو ہیں پھر آپ کی ساری ہربلز ہوں گی۔
ٹھیک ہے نا. اس میں 3 باتیں آپ نے سمجھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بیماری آ کہاں سے رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اگلے اسٹیپ پہ کون سی میڈیسن دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں تیسرا اور آخری خیال آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو محرک ہے، جو دوا شدید ہے اور جو ہلکی ملین ہے، وہ آپ دن میں 3 دفعہ بھی دے سکتے ہیں. اور ملین اپنی مقدار میں، اپنے پریشر میں، اپنے اثر میں اگر تیز ہے، یا مسل کی دوا آپ دے رہے ہیں تو وہ صرف رات سوتے وقت دیں گے. پیٹ کھولنے کی دوا صرف رات کو دیں گے آپ. ٹھیک ہے. نہ صبح دیں گے، نہ دوپہر کو، نہ شام کو. ورنہ پیشنٹ کا جو کام ہے، اس کا ورک ہے، اس کا جاب ہے، وہ اس کا بزنس ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آسان ترین علاج ہے. اس میں فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ مرض آ کہاں سے رہا ہے، آپ نے تحریک کون سی دینی ہے. یہ پارٹ 1 ہے. پارٹ 1 میں اتنا آسان ترین کر کے میں نے اس لیے بتایا تاکہ جو بگنرز ہیں، جو قانون مفرد اعضاء سنگل آرگن فلاسفی سے دلچسپی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے یہ بات سمجھائی کہ مرض اگر گلینڈ سسٹم سے آ رہا ہے تو آپ اعصاب سے چلائیں گے. پیشنٹ کو اعصاب پر آ رہا ہے، مسکولر سے چلائیں گے، عضلات سے چلائیں گے، عضلات پر آ رہا ہے تو گلینڈ سے چلائیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ غور کیجئے گا. اگلی بات اگلے سٹیپ میں کریں گے انشاءاللہ، اور مزید آسانیاں کر دیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.